اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے چینل اور میری فیملی چینل میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے کچھ سوالات پوچھے گئے تھے، اس کے جواب تو انشاءاللہ میں ابھی گوش گزار کر دوں گا آپ کے۔ جو بھی تشنگی آپ لوگوں کو رہ جایا کرے پوچھ لیا کریں، لیکن کل ہم نے جہاں پہ ختم کیا تھا اس کو میں جلدی شروع کرتا ہوں۔ ٹائم کیونکہ زیادہ ہو جاتا ہے تو لوگوں کو سننے کا اتنا ٹائم نہیں ملتا، تو میں نے صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کے بارے میں نے کہا تھا کہ میں کل بتاؤں گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی توحید سے متعلق تھا۔ تو صفات ثبوتیہ کیا ہیں کہ خدا کی ذات ہر حیثیت سے کامل ہے، اس کے لیے جتنے کمالات کے آثار ہو سکتے ہیں سب اس کی ذات کو حاصل ہیں اور اس کی ذات کے لیے حاصل ہیں، مگر اس کی ذات کے لیے علیحدہ صفات اور جو ذات کے علاوہ ہوں موجود نہیں ہے۔ وہ ذات ہی ذات ہے، وہ مکمل ذات ہے، اور اگر آثار کمال کے لحاظ سے یہ دیکھا جائے تو اس کی صفات کا محدود کرنا ناممکن ہے۔ ناممکن سے مقصد کہ ہو ہی نہیں سکتا ایسا۔ ذات باری تعالیٰ یوں تو بے شمار صفات حمیدہ کے مالک ہے، البتہ معرفت رکھنا، یہ جن کو ہم جانتے ہیں وہ 8 صفات ہیں جو اس کے شایان شان ہیں، وہ میں بیان کرتا ہوں کہ قدیم ہے، یعنی اللہ قدیم ہے، وہ ہر شے سے پہلے تھا، پھر مخلوق پیدا کی، اور مخلوق کے فنا ہونے کے بعد بھی رہے گا۔ نمبر 2 قادر ہے، خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کوئی طاقت اسے کسی کام کرنے سے روک نہیں سکتی، ہمارے علماء کے علاوہ جو علماء سو ہیں، مفتی ہو گئے نا، وہ تو مفتی ہیں، کوئی بھی فتویٰ لگا سکتے ہیں، کسی پہ بھی لگا سکتے ہیں۔ خدا کے ارادے کے سامنے باقی سب طاقتیں ہیچ ہیں، 0 - 0 جہاں تک آپ گہرائی میں چلے جائیں۔ اس کے بعد عالم ہے، یعنی وہ ہر چیز کلی اور جزوی طور پر جانتا ہے۔ حی ہے، یعنی خداوند عزوجل زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور ہمیشہ سے زندہ تھا، اس کو موت نہیں آ سکتی۔ نمبر 4 مرید، یعنی وہ صاحب ارادہ ہے، جو چیز واقع ہوتی ہے اس کے اختیار میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے مدرک، یعنی ہر وہ چیز کے ظاہر و باطن کے دریافت کرنے والا ہے، اور دیکھنے یا سننے میں اعضاء کا محتاج نہیں ہے، سینسز کا محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کان نہیں رکھتا لیکن سنتا ہے، آنکھیں نہیں رکھتا لیکن دیکھتا ہے، زبان نہیں رکھتا لیکن بولتا ہے۔ اسی طریقے سے تمام جو انسان کی سینسز ہیں اس سے وہ مبرہ ہے، اور جب بھی کلام کرے گا، جب بھی خطاب کرے گا، قیامت کے دن ہی کیوں نہ ہو، تو اس نے اپنی سنت کو نہیں بدلنا ہے، اس نے پھر کسی کے ذریعے سے ہی کلام کرنا ہے، کیونکہ اگر وہ زبان رکھتا ہوتا تو پھر خدا نہ ہوتا، اگر بدن رکھتا ہوتا تو پھر وہ خدا نہ ہوتا۔ اس کے بعد ہے متکلم، اپنے مخصوص بندوں
انبیاء اور ملائکہ میں سے جس سے چاہے کلام کر سکتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ کے لیے درخت میں کلام پیدا کیا، درخت سے آواز آئی۔ صادق 8واں جو کہتا ہے سچ فرماتا ہے اور کیا گیا وعدہ کبھی نہیں توڑتا۔ یہ اس کی 8 صفات ثبوتیاں ہیں۔ اب صفات سلبیہ کیا ہیں؟ وہ صفات جو خدا کی ذات کے لائق نہیں ہیں، وہ بھی 8 ہیں۔ میری بات کو سمجھتے جائیے گا، اس کے بعد آپ بھلے گوگل پہ مفتیوں کو سنتے جائیے گا اور سنتے جائیے گا، کیونکہ میرے اس میں خواتین و حضرات سب شامل ہوتے ہیں، تو میری خواہش ہوتی ہے کہ سب تک علم پہنچتا رہے۔ جب تھوڑے سے علم سے آصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصی تھے، وہ 5000 میل سے تخت بلقیس اٹھا کے لے کے آ گئے کہ مجھے تھوڑا سا اس کتاب کا علم تھا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ بھی تھوڑا سا علم لے لیں گے تو آپ کو مذہب سمجھ میں آ جائے گا؟ یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ ہمیں مذہب کا اگر نہیں پتہ ہے تو ہمیں اس میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو پھر ہم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہم پھر اگر شادی ہوئی ہے تو جو نکاح خوان ہے، جو کچھ وہ پڑھا اگر وہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ جب ہم مر جاتے ہیں، نماز جنازہ ہوتی ہے، ہمیں اس کا نہیں پتہ، یہ سب مذہب کے حصے ہیں۔ تو پھر ہمیں جستجو کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اس سے مراد یہ تھی کہ اس وقت مکہ مدینہ سے چین اتنی دور تھا کہ اگر آپ کو علم کی غرض سے اتنا بھی سفر طے کرنا پڑے تو علم ضرور حاصل کرنا۔ یہ بھی ایک مصلحت کے تحت فرمایا تھا، کیونکہ حدیث سقہ حدیث ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابہا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب دروازے سے جائیں گے علم کے شہر میں تو آپ کو علم ملے گا، یا علم کے در سے ملے گا یا علم کے شہر سے ملے گا۔ تو اتنا علم ہمیں رکھنا چاہیے۔ تو وہ کون سی صفات ہیں کہ جو 8 ہیں؟ وہ شریک، کہ خداوند متعال کی درست افعال، عبادات اور خدائی میں خدا کا کوئی شریک نہیں۔ اگر ایک یا ایک سے زیادہ خدا کی خدائی میں شریک ہوتے تو خدا ان کا محتاج ہونا لازم آتا ہے، خدا کا ان کا محتاج ہونا لازم آتا ہے، اور یہ خدا کے قادر و مطلق ہونے کے منافی ہے۔ ترکیب، یعنی خدا مرکب نہیں ہے، کسی ترکیب سے بھی نہیں بنا، مختلف چیزوں سے۔ دوسرے الفاظ میں چند چیزوں سے مل کر اس کا وجود تیار نہیں ہوا ہے، اس کا کوئی جزو نہیں ہے۔ کسی مفتی سے اس کی تعریف پوچھیے گا، جب آپ یہ پوچھیں گے کہ صفات سلبیہ کیا ہیں، صفات سلبیہ کیا ہیں، وہ کہے گا سلبیہ ہے کیا چیز؟ مفتیان دین کہیں گے، صفات ثبوتیہ کا پوچھیں گے، کہیں گے یہ ہے کیا چیز؟ لیکن توحید کی رٹ لگائے رکھیں گے، شرک کی رٹ لگائے رکھیں گے کہ جب کچھ نہیں آئے گا تو ایک جملہ ان کے پاس ہے، یہ شرک ہے۔ جب کوئی جواب نہیں آئے گا کہیں گے کسی حدیث و سنت میں نہیں ملتا، اس لیے کہ وہ اس کنویں سے باہر نکلے ہی نہیں۔ جو پاکستان میں رہتے ہیں انہوں نے جب UK، کینیڈا اور امریکہ دیکھا نہیں تو ان کے لیے ساری دنیا پاکستانی ہے، انہوں نے تو وہی فیصلہ دینا ہے۔ لیکن جب وہ اگلے دنیا میں جائیں گے اور وہاں کی دنیا دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ دین اسلام تو وہاں پایا جاتا ہے، ہم تو کہاں کنویں کے مینڈک بنے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ سب کنویں کے مینڈک ہے، لیکن علم حاصل کرنے والا کسی بھی جگہ پہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت فرماتا ہے۔ دوسرا مکان، یعنی خدا ایک جگہ اور کسی ایک مقام میں محدود نہیں ہے، وہ اپنی قدرت کاملہ سے ہر جگہ حاضر و موجود ہوتا ہے، وہ لا مکان ہے۔ اس کے بعد حلول، حلول یعنی خدا کسی چیز میں نہیں سماتا، نہ روح بن کر نہ کسی اور طریقے سے، کیونکہ کسی چیز کے سمو جانے کا تعلق
جسم سے ہے اور خدا جسم و جسمانیت سے پاک و منزہ ہے۔ اس کے بعد محل حوادث۔ محل حوادث یعنی خدا کی ذات پر مختلف حالتیں طاری نہیں ہوتی ہیں کہ پہلے کچھ تھا اور اس کے بعد اور حال میں تبدیل ہو گیا، جو انسان میں ہوتا ہے کہ پہلے چھوٹا تھا، پیدا ہوا تھا، معصوم تھا، پھر اس نے چلنا سیکھا، پھر تھوڑا بڑا ہوا، پھر جوان ہوا، پھر بوڑھا ہوا اور چلا گیا۔ یہ حالتیں اللہ پر طاری نہیں ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد کسی اور حال میں تبدیل ہو گیا، یعنی جیسے بچپن، جوانی اور پھر بڑھاپا، جاگ رہا تھا پھر سو گیا، پھر بس حق تعالیٰ ہر عیب سے پاک و منزہ ہے۔ اس کے بعد ہے کہ مرئی، یعنی خدا لائق دید نہیں، نہ دنیا میں اور نہ عقبہ میں، نہ آخرت میں، نہ جنت میں، نہ دنیا میں۔ جیسا کہ خدا کا ارشاد ہے، لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے بعد احتیاج، یعنی خدا ہمیں احتیاج ہو سکتی ہے، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، کسی چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے، اور مادی چیزوں کی ہمیں ضرورت ہو سکتی ہے، گاڑی کی، موبائل کی، اور مختلف اشیاء ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن خدا تعالیٰ کو کسی دوسرے کا اس میں محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز اور مستغنی ہے۔ اس کے بعد معانی، 8واں، یعنی خداوند علم سے، عالم اور قدرت سے قادر نہیں ہے۔ یعنی خدا علم سے عالم اور قدرت سے قادر نہیں ہے۔ خدا کی صفات اس کی ذات سے علیحدہ نہیں ہے، اس کی ذات عین صفات ہیں اور اس کی صفات عین ذات ہیں۔ اگر اس کی ذات صفات سے جدا ہو تو پھر ذات صفات کی محتاج ہو جائے گی۔ یہ صفوت اور صفات سلبیہ ہیں جو کہ ہم نے توحید کے بارے میں بتائی۔ اب دوسرا میں نے بتایا تھا کہ 5 دین کی جڑیں ہیں۔ اول توحید پہ آج ہماری گفتگو مختصراً تمام ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے عدل ہے کہ خدا کی صفات ثبوتیہ کمالیہ میں سے ایک یہ ہے کہ وہ عادل ہے اور ظالم نہیں ہے، پس نہ وہ اپنی قضاوت و فیصلے میں جور کرتا ہے یعنی ظلم کرتا ہے، نہ ہی اپنے حکم میں ظلم کرتا ہے۔ وہ اطاعت کرنے والوں کو ثواب دے گا اور اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ گناہ گاروں کو سزا دے، اور اپنے بندوں کو ایسے امور کی طرف تکلیف نہیں دیتا کہ جن کی وہ طاقت نہیں رکھتے، اور جتنے عذاب کے وہ مستحق ہیں وہ انہیں اس سے زیادہ سزا نہیں دے گا۔ خدا کا ہر کام حکمت و مصلحت کے عین مطابق اور موقع و محل کے عین مواقع ہے۔ اس کے افعال میں ظلم و بے اعتدالی ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بندہ اپنے افعال میں مختار ہے اور ان کا ذمہ دار ہے کہ خود وہ جو ظلم کرتا ہو۔ ایک عدالت یہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اسی عدالت کے نام پر قاضی مقرر کیے گئے کہ ایک میں عادل ہوں۔ ایک عدالت نیچے زمین پہ قائم کی گئی جو خدا کے نیک بندوں کے سپرد کی گئی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس عدالت نے صحیح کام کیا۔ اس کے بعد عدالت میں سب سے پہلا یا دوسرا قاضی شرعی تھا ایک کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کو باغی قرار دیتے ہوئے قتل کا فتویٰ دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ حکومت کے خلاف انہوں نے بغاوت کی ہے، حالانکہ بغاوت اس سے پہلے بھی کوئی کر چکا تھا
خلیفہ چہارم سے، وہاں پہ لب خاموش ہوتے ہیں. یہی وہ علماء سو ہیں کہ جہاں پہ حق کو چھپایا جاتا ہے، سچ کو چھپایا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، اور وہاں کہتے ہیں کہ وہ تو دونوں بھائی تھے آپس میں. افسوس کا مقام ہے کہ کیا انہیں قبر میں نہیں جانا، یا کہاں پہ ان کا محشور ہونا ہے، میدان حشر میں ان کو جانا ہے یا نہیں جانا. کہ اتنی سنتیں تبدیل ہو سکتی ہیں کہ وہ دونوں بھائی بھائی ہیں اور بعد میں قاضی شرعی نے جو فیصلہ کر دیا تو امام حسین علیہ السلام باغی ہو گئے. اس وقت سے لے کے جو خلیفہ رہا خلافت عثمانیہ تک، ان کے قاضی ظلم کرتے رہے، غلط فیصلے صادر کرتے رہے صرف دولت کی خاطر. اور آج تک آپ ہماری عدالتوں کا لے لیں نا، کیا انہیں خدا کی عدالت یاد نہیں آتی کہ کل انہیں خدا کی عدالت میں پیش ہونا پڑے گا، جج بن کے نہیں، چیف جسٹس بن کے نہیں، ایک گناہگار بندے کی صورت میں کھڑے ہوں گے کہ تمہیں ہم نے جج کی عدالت میں بٹھایا تھا، جج کی کرسی پہ بٹھایا تھا کہ تم لوگوں کو انصاف دو گے. لیکن آج ہمارے کیسز غریبوں کے کسی کے نہیں لگے ہوتے. صبح شام صبح شام صبح شام 3-4 سال مسلسل ہو چکے ہیں کہ پاکستان کا نظام درہم برہم ہے. فلاں اس ضمانتیں، فلاں ضمانتیں، اس میں توسیع، اس کی تاریخ، اس کی تاریخ، پھر ایک نیا داخل کر دیں، پھر یہ جوڈیشل قائم کر دیں، یہ اس پہ جو ہے آپ ڈیٹ بڑھا دیں، دوسرا آ جاتا ہے، پھر وہ کیس لے کے پھر اس کو سنتے ہیں. ہر عدالت کا یہی کام ہے. سندھ کے چیف جسٹس اور بلوچستان کے چیف جسٹس کے علاوہ تمام جسٹسز، اچھا میں انہیں بھی نہیں کہہ رہا ہوں، جواب تو انہیں بھی دینا ہے، ظلم ان سے بھی ہو رہا ہے، لیکن ذرا سی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ اللہ عادل ہے اور اللہ نے ہمیں یہ کرسی دی ہے، اور ہم جس کرسی پہ بیٹھے ہیں یہ اللہ کی عدالت ہے، اس وقت تمہارے ہاتھ میں. تم اللہ کی ترجمانی کر رہے ہو، تو تم حقیقی بندے ہو اللہ کے، رحمانی بندے ہو یا شیطانی بندے ہو؟ غریبوں کے، بیواؤں کے، زمینوں کے، مکانوں کے، ظالموں کے، ان کے کیس 10-10 سال، 15-15 سال، 20-20 سال تک نہیں چلتے. ایک کیس ہے، صبح سے لے کے شام تک اسی پہ آپ ولاگ سنتے رہیں لوگوں کے. پوری دنیا اسی میں دلچسپی لیتی ہے کہ جیسے ان کے لیے جنت اور دوزخ جو ہے نا انہی ولاگ سے ہے اور انہی عدالتوں سے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا. تو خدا کے واسطے آج کل تو ہمارے یہاں قاضی صاحب ہیں اور وہاں قاضی شرعی تھے، لیکن اتفاق سے اللہ پاک نے ان کا نام بھی قاضی رکھا، ہیں بھی چیف قاضی. بہت ان کی مخالفت ہوتی ہے مختلف حلقوں میں، لیکن کام نہیں کرنے دیا جاتا. عوام کے پریشر میں آ کے جانوں کی انہیں پرواہ ہے، غلط فیصلے کروائے جاتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ اللہ کی عدالت میں تو کسی وقت بھی انسان جا سکتا ہے، کیا پتہ کس وقت جو ہے نا روح اس اپنا موت کا فرشتہ ہے اور وہ کہے کہ میں تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، چاہے وہ بھلے چیف جسٹس کی کرسی پہ بیٹھا ہو یا میں جس کرسی پہ بیٹھا ہوں یا دوسرے اداروں کے چیف جس کرسی پہ بیٹھا ہوں. تو ان کو تو اتنی مہلت بھی نہیں ملے گی، اور جیسے ہی ان کو مہلت نہیں ملی وہ ختم ہوئے تو چیف جسٹس بھی ختم. عدالت برہم، اب جب تک دوسرے جج کا نہ ہو قائم مقام اس کو بنا دیا جائے گا. یہاں قائم مقام چلتا ہے، اس قائم مقام کو نہیں مانتے کہ جب کہا من کن تو مولا فاز علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یا جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے.
آپ نے دوست کا ترجمہ کیا، قرآن شریف میں بھی مولا لکھا ہے، آپ نے وہاں تو دوست نہیں لکھا، پھر مولا و آقا کیوں کہتے ہیں آپ؟ دوست تو آقا کہیں، لیکن کیونکہ وہ حضرت علی کے نام کے ساتھ ہے اس لیے انہیں مولا ہضم نہیں ہوتا، انہیں دوست یا یار۔ ایک مرتبہ ایک جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور حضرت علی کو وہاں مدینے میں رہنے دیا گیا۔ حضرت علی مایوس ہوئے کہ مجھے نہیں لے کے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا ان کے پاس آئے اور کہا کہ ہم جنگ میں جا رہے ہیں، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے نسبت تھی وہ تمہاری مجھ سے نسبت ہے، اور میں تمہیں اپنا قائم مقام بنا کے یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ تو حضرت علی علیہ السلام خوش ہوئے۔ تو وہ قائم مقام آپ کو کبھی منظور نہیں ہوگا، بڑے ہیلے بہانے ڈھونڈے جائیں گے، بڑی روایتیں اس سے منسوب، ان سے منسوب، ان سے منسوب، 100-150 افراد کے مختلف نام جن کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہوں گے، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، اس نے وہ کہا۔ ارے حق کو سمجھنا تو بہت آسان ہے، مذہب کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ انہی لوگوں نے اس طریقے سے مذہب کو کر دیا ہے کہ انسان پریشان ہو گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بدعت نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، اب بدعت بن گئی، تو بدعت کے اندر بھی بدعت حسنہ کہ یہ اچھی بدعت ہے۔ بھائی تم نے کیسے فیصلہ کر لیا جب رسول نے کبھی نہیں کیا تھا؟ تو رسول کے بعد آپ نے کیوں رائج کیا بدعت کو؟ یہ درمیانی بدعت ہے۔ تراویح دکھائیں نا مجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھی ہو۔ بدعت حسنہ ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم ثابت کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہو، ان کے دور میں تھی یہ نماز میں، یہ بدعت حسنہ ہے۔ لیکن اگر بی بی فاطمہ تو زہرا عدالت میں جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے میرا حق چاہیے، تو کہتے ہیں کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، اور اسی وراثت میں اور لوگ رہ رہے ہیں، لیکن بیٹی کو وہ حق نہیں دیا جا سکتا کیونکہ وہ انسان تو تھے نہیں، یا تو پھر آپ انہیں بالکل مانیں کہ وہ مافوق الفطرت کوئی ایسی شخصیت تھے۔ لہذا وقت جو ہے نا، جہاں تک میں بیان کر رہا تھا کہ عذاب کے وہ مستحق ہیں اور انہیں اس سے زیادہ سزا نہیں دے گا۔ خدا کا ہر کام حکمت و مصلحت کے عین مطابق اور موقع و محل کے عین موافق ہے، اس کے افعال اور ظلم و بے اعتدالی اس سے ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بندہ اپنے افعالوں میں مختار ہے، ان کا ذمہ دار خود ہے وہ۔ تو خداوند عالم کوئی ایسی بات نہیں کہتا کہ جو ظلم و کبھی ہوئے، اس کے دلائل یہ ہیں ظلم کبھی اور برا ہے، لہذا خدا کے لیے جائز نہیں رہ سکتا اور نہ ہو سکتا ہے۔ ظلم کسی ضرورت و احتیاج کی وجہ سے ہوتا ہے اور خدا محتاج نہیں ہے، ہمارے سب محتاج ہیں۔ خدا نے دوسرے کو ظلم کرنے سے منع کیا ہے تو وہ خود کیسے ظلم کر سکتا ہے؟ لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ آپ مان جائیں، آپ سمجھ جائیں کہ توحید کو کتنا مانتے ہیں ہم لوگ۔ یہ کلمہ پڑھنے والے مفتیان دین اور دین سکھانے والے سمجھ لیں کہ جہاں انہیں بولنا چاہیے ان کی زبانیں نہیں بولتی، یہ خریدے ہوئے ہیں، یہ پیڈ ہیں۔ نمبر 4، تمام کتابیں جو خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہیں ان میں سے اور ان میں اس نے اپنے عادل ہونے کی خبر دی ہے۔ 5واں، خلقت عالم کا نظام از خود عدل خداوندی کے ظاہر کو نمایاں کرتا ہے۔ نمبر 6 کہ اگر خدا کے لیے ظلم کا شک بھی ہو تو اس کی سچائی کے متعلق اعتماد جاتا رہے گا، لہذا یہ خدا میں چیز نہیں ہو سکتی۔ نمبر 7، خدا ظلم کے متعلق علم تو رکھتا ہے لیکن اس کے کرنے پر مجبور ہو اور اس کے چھوڑنے سے عاجز ہو،
जबर व इज्ज इसके हक में महाल है, वो सब कुछ जानता है। अब तौहीद हो गया, अदल हो गया, और बातें भी हो गई, और अब कल नबूवत का और इमामत का आपसे जिक्र होगा। जल्दी से मैं आपके सवालों की तरफ आ जाऊं। सवाल भी आपके जो है ना वो, हाँ, ज़ैन अली काज़मी साहब ने कहा कि अंबिया और औलिया कराम से मदद मांग सकते हैं। अकीदा ये हो कि अल्लाह सबसे पहले है और हकीकी मदद इसकी है, इनका वसीला देकर मांग सकते हैं। भाई पहले अकीदे को समझ लें कि अकीदा क्या है। ये हम मुफ्ती वाली ज़बान ना बोला करें ना, पहले अकीदे की मार्फत हासिल कर लें, फिर आप अंबिया तक और उन तक पहुंचेंगे। अभी तो हम अपनी ज़ात तक भी नहीं पहुंचे, अभी तो हमने अपने बारे में ही सही फैसला नहीं किया। किसी नबी से नहीं मांगा जा सकता, किसी अंबिया से नहीं मांगा जा सकता, किसी औलिया अल्लाह से नहीं मांगा जा सकता, किसी वलीउल्लाह से नहीं मांगा जा सकता। लेकिन हम ये देखते हैं कि अल्लाह के करीब कौन है। आज आप अगर किसी का बंदा कोई बीमार है, किसी हॉस्पिटल में जा रहा है, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि वहां पे कोई डॉक्टर हमारा जानने वाला है। अगर जानने वाला तो उससे सिफारिश करवा लें, फिर हम उससे सिफारिश करवाते हैं ताकि वो हमारे मरीज को पहले देख ले। ये भी हक तलफी करते हैं हम लोग खुद। तो लिहाजा अल्लाह ताला के करीब जो बंदे हैं, जिनको अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरे सालेहीन बंदे हैं, आप उनके वसीले से दुआ मांगे। अल्लाह ताला को पसंद आएगा कि जिनको मैं पसंद करता हूं। क्या ख़ुम गदीर के मौके पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद नहीं फरमाया था कि जिस वक्त कहा था मन कुन तो मौला फ़ाज़ अली मौला, कि अल्लाह तू उनको दोस्त रख जो अली को दोस्त रखे, और उनसे दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी रखे। मुझे बताएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं, कबूलियत की होगी अल्लाह ताला ने या नहीं की होगी? अब आपको पता चल गया कि अल्लाह के दोस्त कौन है। आप उन दोस्तों की वसीले से दुआ मांग सकते हैं। हसन अली साहब कहते हैं कि दरअसल हमारे बहुत से उलमाए सू की वजह से ये बातें समझना मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन अब मैं आपको सुनता हूं तो आप हक और सच पे मबनी जवाबात देते हैं। मैं मौलवी तो हूं नहीं, मेरे अहाता इल्म में जितनी बातें हैं लेकिन सच्ची हैं। माफ़ी मांगते हुए अल्लाह ताला से कि मुझे मेरी ज़बान से हक अदा हो, मुझे खौफ खुदा के अलावा, अल्लाह के डर के अलावा कि कोई ऐसी गलत बात मेरे मुंह से ना निकल जाए। वैसे अल्लाह कोई खौफ खाने वाली चीज़ नहीं है कि उससे डरा जाए। वो तो करीम है, रहमान है, रहीम है। ये लोग कहते हैं कि अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, डराते हैं ये मुफ्ती लोग जो हैं। खुद नहीं डरते, खुद खुल्लम खुल्ला झूठ बोलते हैं बैठकर। गली गली के छोटे छोटे से 2 कमरों की मस्जिदों में बैठ के जो है ना वो मुफ्ती का दर्जा लेके और जनाब मुफ्ती देना शुरू कर देते हैं फतवे, और आप लोग जनाब अली उनकी मानते हैं। तो आप यकीन रखेंगे मैं आइंदा भी आपको जो सवाल पूछा जाएगा मैं आपको सच पे मबनी जवाब दूंगा, इसलिए कि मैं सच्चों को मानने वाला हूँ। कूनू मा सादिकीन, हो जाओ सच्चों के साथ। और जो सच्चे हैं उनको तलाश करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी रहनुमाई की ज़रूरत हो सकती है, वो रहनुमाई मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोई आलिम दीन, मुज्तहिद या फतवे देने वाला नहीं हूँ। ना हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा आलिम मौजूद है कि जो फतवा दे सके किसी के लिए भी। उसके बाद जनाब एक सवाल किया गया कि जब तक दीनी तालीम ना हो तो फिर मज़हब पे बात नहीं करनी चाहिए। तो मज़हब का तो पता है ना आपको कि मज़हब क्या है, तो बात ना करें आप। फ़र्ज़ करें कि मैं अमेरिका जाता हूँ, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ और वहाँ का ना मुझे पता ही है कि एयरपोर्ट से निकल के मैं कहाँ जाऊँगा कहाँ नहीं जाऊँगा, कि जब तक मुझे मार्फत नहीं होगी। लेकिन अमेरिका का लफ्ज़ याद है मुझे कि अमेरिका है। इसी तरह लोगों को मज़हब का नाम याद है, लेकिन मज़हब की मार्फत वो है नहीं।
تو اب ظاہر ہے اگر کوئی مجھ سے امریکہ میں پوچھے گا کہ وہاں پہ کوئی محلہ ہوتا ہوگا, وہاں بھی کوئی تندور والا بیٹھا ہوگا, میں کہوں مجھے کیا ہوتا, میں تو کبھی امریکہ گیا ہی نہیں. کیلیفورنیا کہاں ہے, تو شکاگو کہاں ہے, تو دوسری چیزیں کہاں ہیں, اس لیے کہ میں معرفت ہی نہیں رکھتا, نام سنا ہے میں نے. تو نام سن کے جو ہے نا, میری گزارش ہے ان سے کہ دین کی اور مذہب کی کچھ نہ کچھ سمجھ یقینی طور پہ رکھنا چاہیے کہ مرنا تو آخر ہے نا. جو اللہ پہ یقین نہیں بھی رکھتا, ایک ملحد اور ایک موحد کی جنگ ہو گئی آپس میں. انہوں نے ایک نے کہا خدا ہے, ایک نے کہا خدا نہیں ہے. دونوں دوست بھی تھے. انہوں نے کہا چلو تسلیم میں نے کیا بھائی کہ خدا نہیں ہے, مرنا تو نے بھی ہے, مرنا میں نے بھی ہے. کہنے لگا کہ درست. اس کے بعد اس سے پوچھا گیا کہ میں کیا کرتا ہوں بھائی, مسلمان ہو کر اللہ کو ایک مان کے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں, کبھی حج پہ جاتا ہوں, روزے رکھتا ہوں, اور تو کوئی کام انجام نہیں دیتا, تو میں اسے ایکسرسائز اپنی سمجھ لوں گا اگر خدا نہیں ہے تو. کیونکہ نماز ایکسرسائز بھی ہے ساتھ ہی ساتھ, اسی لیے لوگوں کے لیے وہ فائدہ مند ہے. اور 1 مہینے میں بھوکا رہنے سے میری تمام آلائشیں اور میرے دماغ کی الجھنیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. دل مطمئن رہے گا کہ میں نے خدا کی عبادت کی. لیکن اگر نہیں ہے تو مجھ پہ کیا فرق پڑے گا, تو بھی مٹی ہو جائے گا, میں بھی مٹی ہو جاؤں گا. لیکن اب فرض کر کہ تو بھی مر گیا, میں بھی مر گیا, اور اللہ کی ذات ہے, پھر تو کیا کرے گا؟ سوچنے کی بات تھی. اس نے کہا کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. وہاں اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا. اب میں کیا کروں, 32 منٹ ہو گئے ہیں, تو آپ بالکل پوچھیں جہاں آپ کو کنفیوژن ہے مذہب سے متعلق, دین سے متعلق, کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے, ہمیں کون سے سچے دیکھنے چاہیے, ان سچوں سے محبت کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ بہت اعلیٰ مقام عطا کرے گا, تمام لوگوں کو. زین صاحب فرماتے ہیں اس حدیث پاک کی وضاحت فرما دیں کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. کیا ہر تعویذ شرک ہو جائے گا؟ اب مجھے بتائیے کون سے حدیث میں ہے کہ تعویذ کا ہے؟ میں نے عرض کر دیا تھا آپ سے پہلے کہ جب کسی مفتی کو کوئی جواب نہیں آئے گا تو اس نے یہی کہنا کہ یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, یہ غلط ہے. اب سورہ اسراء آیت نمبر ورس 81 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے, اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے. ترجمہ کنز الایمان ہے یہ. دوسرا فتح محمد جالندری صاحب نے کیا ہے کہ اور ہم یہ قرآن یعنی اس کے قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے, اور ظالموں کے حق میں تو نقصان ہی بڑھتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب قرآن شریف شفا ہے, اور اس کے بعد جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, کہ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے. بہت اچھی آیت ہے, بالکل لکھا ہوا ہے, لیکن آپ تو ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں بھائی, شرک ہو رہا ہے. تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ تم بیمار ہوتے تو میں ہی شفا دیتا ہوں, تو گھر میں بیٹھے ہیں آپ بھائی, سکون کریں. ڈاکٹر اتنی فیس لے لے گا, اتنے ٹیسٹ لکھ کے آپ کو دے دے گا, بس آپ نہ جائیں, وسیلہ بن جائے گا ڈاکٹر بلا وجہ, آپ شرک کر کے کافر ہو جائیں گے. نہ جائیں ڈاکٹر کے پاس بالکل بھی. تو یہ سوال بھی مجھ سے زین صاحب نے پوچھا تھا. تو زین صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے اگر
تو آپ کے گھر والے بھائی بہن یا جو بھی ہیں جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو پسٹل رکھ لیتے ہیں ساتھ میں کہ رات کا سب ٹائم ہے، یا گھر کے اندر ہر ایک کے گن وغیرہ اور یہ ایمونیشن وغیرہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کیوں رکھا ہے؟ کہ اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہے. ہم نے ان سے کہا بھائی خوف خدا کرو یار. اللہ تعالیٰ نے کہا میں حفاظت کرنے والا ہوں، تم ان پہ بھروسہ کر رہے ہو کہ نہیں؟ بھروسہ نہیں کر رہے، یہ تو وسیلہ ہے ہمارا کہ اس کو بھگا دیں گے ہم. مدد اللہ ہی کرنے والا ہے. تو بھائی جب آپ کے گھر سبزی آتی ہے تو سبزی کو ہاتھوں سے نوچ نوچ کے ڈال دیں، چھری لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ چھری ہاتھ بھی کاٹ سکتی ہے، کسی کا گلا بھی کاٹ سکتی ہے، غصے میں کسی کے پیٹ میں بھی گھس سکتی ہے. لہذا ہم نے نہیں رکھنی چھری. رزق دینے والا اللہ ہے، ہمیں ہل چلانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ زمینوں کو پانی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر گندم کاٹیں، پھر اتنی تکلیف برداشت کریں، پھر اس سے جو ہے نا آٹا بنوائیں، چکی سے پسوائیں اور پھر کھائیں. واللہ خیر الرازقین، رزق کا مالک تو اللہ تعالیٰ، اس نے کہا کہ میں تمہیں دوں گا تو گھر میں سکون سے بیٹھ کے کھاؤ بھائی. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا لیس الانسان الا ما سعی، کہ انسان جتنی کوشش کرے گا میں اس کو اتنا ہی دوں گا. تو سوال صرف یہ ہے کہ اس پہ ابھی مزید وضاحت کرنی تھی. دوسرا، ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ پہلے اجازت لیں پھر وظیفہ پڑھیں؟ دین تو ہر ایک کے لیے کھلی کتاب ہے. کیا سائنس کی طرح کسی ری ایکشن یا کیمیکل کا ڈر ہوتا ہے؟ بھئی سائنس کو تو آپ اس سے ملائیں نہ کلام پاک سے. سائنس تو بات کی پیداوار ہے، اسے تو یہ بھی نہیں پتہ چل سکا کہ روح کہاں جاتی ہے، بندہ مرنے کے بعد جاتا کہاں ہے. سائنس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ جگر یہ کام تو بس اس طریقے سے کرتا، لیکن یہ جگر بنا کیسے ہے یہ نہیں پتا سائنس کو. لہذا آپ سائنس سے اتنا نہ ڈریں، آپ اس چیز سے ڈریں کہ جو شخص، آپ میڈیکل اسٹور میں گھس گئے، آپ بہت بڑا میڈیکل اسٹور ہے، وہ ساری اس میں جتنی بھی میڈیسن رکھی ہوئی ہیں، لائف سیونگ ڈرگس ہیں، آپ بس وہاں چلی جائیں اور اس سے کہ مجھے یہ والی دوائی بھی دے دیں، یہ دوائی بھی دے دیں، یہ دوائی بھی دے دیں، یہ میڈیسن بھی دے دیں، یہ انجیکشن بھی دے دیں، یہ کیپسول بھی دے دیں. وہ پریشان ہو جائے گا، کہے گا بھائی میں نہیں دوں گا، پرسکرپشن دیں آپ ہمیں. پھر آپ پرسکرپشن دیں گے، آپ ان کو پرسکرپشن جب دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اس نے وہی دوائیں دینی ہے. تو اس سے پوچھے کہ بھائی یہ دوائیں تو ساری زندگی بچانے کے لیے ہیں، تو پھر ہمیں اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے ڈاکٹر سے؟ بس دے دو آپ ہمیں، ہم سب کھا لیں گے، ہم ٹھیک ہو جائیں گے. یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے. اور اس سے آگے جو ہے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میں نے پچھلے پروگراموں میں آپ کے گوش گزار کیا تھا کہ جس طرح اللہ عین ذات ہے اور اس کی صفات بھی عین ذات ہیں، کہ اس کی ہر صفاتی ناموں کے اندر بھی شفا ہے. میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ اس میں شفا ہے. اجازت اس لیے لی جاتی ہے کہ ان میں جان کا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عامل حضرات ہیں. دیکھیں کسی پہلوان کے سامنے فرض کریں کہ جو بہت ہی جم میں جا کے اپنی جان بناتا ہے، خوب بڑا طاقتور ہو جاتا ہے، اور طاقتور ہونے کے بعد جناب وہ جب نکلتا ہے میدان کے اندر، ہمارے جیسا موننی سا بندہ اس کے سامنے کھڑا ہو جائے تو ظاہر ہے کہ میں تو کسی سے اجازت بھی لوں تو وہ نہیں دے گا مجھے اجازت کہ جا تو جا اس سے لڑ. مجھے پتا ہے اس نے تو ایک انگلی سے اٹھانا ہے، مجھے پھینک دینا ہے. لیکن وہ سرٹیفائیڈ پہلوان ہے، اگر چوٹیں کھائے گا بھی تو اسے چوٹوں کا احساس نہیں ہوگا. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو جب میدان میں اتارتا ہے تو کہتا ہے کہ بیٹا میں تیرے پیچھے کھڑا ہوں، میں دیکھوں گا تیری لڑائی کو کہ تو کس طریقے سے کر رہا ہے. اگر تو سنبھل نہ پایا میں گیم کو رکوانے کی کوشش کروں گا، اور یا تو گر جانا، ہار جانا، پھر میں تجھے نئے ٹرکس بتاؤں گا اور نئے طریقے بتاؤں گا جیتنے کے لیے. اسی طرح عملیات کی ریپیٹیشن ہوتی ہے کہ جو کئی سالوں پہ محیط ہوتی ہے،
اگر وہ ہم نے اس کتاب کی طرح پڑھنا شروع کر دیا یا اس میڈیکل کی دواؤں کی طرح کھانا شروع کر دیا، اور وہ ہم نے کتاب کے اللہ پاک کی کتاب جو ہے وہ شفا ہے، بالکل ہے، آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، کس نے منع کیا کہ آپ نہ پڑھیں؟ آپ قرآن شریف پڑھیں، حمزہ سے لے کے یا تک، کوئی منع نہیں کر رہا آپ کو، آپ بالکل پڑھیں. لیکن جو عامل حضرات ہیں ان سے اجازت لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے علم میں رہے کہ میرا کوئی شاگرد یہ عمل کر رہا ہے، اس نے اپنا حصار صحیح کھینچا ہے، کیونکہ اس کے لیے اس کے موکلات اور وہ آ سکتا ہے، اور ہم نے پڑھنا شروع کر دیا تو ہمارا دماغ آؤٹ بھی ہو سکتا ہے. تو پیچھے ایک استاد ہوگا تو وہ ہمیں سنبھال لے گا کہ فکر نہیں کرو، میں تمہارے پیچھے ہوں. اور وہ بھی ان کے پیچھے اللہ کی ذات ہے، اور وہ رجال الغیب ہیں، بندگان خدا ہیں جو ان عملیات کے حاکم ہیں. دوسرا تعویذ لٹکانے کی جو بات کی تھی نا انہوں نے، تو میں کہہ دوں کہ یہ ریوالور بھی تعویذ ہے، شرک ہے، نہ رکھیں آپ اپنے ساتھ. لڑکی رخصت ہوتی ہے، قرآن شریف کے نیچے سے گزار رہے ہیں، کیوں بھائی؟ حلف لے رہے ہیں، قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، کیوں؟ اس کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس نیک رات کو تلاش کرو، اس لمحے کو تلاش کرو کہ جس میں دعائیں قبول ہونی ہیں. اب آپ کہیں پورا قرآن شریف جو ہے وہ دعاؤں سے بھرا ہوا ہے، تو ہمیں صرف اسی پہ کیوں رکھا گیا ہے کہ یہ تاریخیں جو ہے نا اس کے اوپر ہے؟ یہ تو شرک ہے. تو میرے تمام دوستو، میں کبھی آہستہ بہت بولنے کی عادت ہے مجھے، کبھی تیز ہو جاتا ہوں، تو مجھے معاف کر دیجیے گا. میرے دل میں ایسی بات نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ تعویذوں کو لٹکانا یا وہ کچھ کرنا اس غرض سے کہ کسی کا گھر برباد ہو. کالا جادو تو ویسے ہی حرام ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابو جہل وغیرہ جادو کروا رہے تھے، اور انہوں نے کالے جادو والوں کو بلوایا تھا صرف اس لیے کہ نعوذ باللہ من ذالک ان کو جو ہے نا وہ مر جائیں اس سے. اور جب مکہ میں انہیں قید کیا گیا تھا، محصور کر دیا تھا تمام لوگوں نے، اور وہ یہ کہتے ہوئے نکلے تھے باہر، ان کی طرف کنکر مارے تھے اور وہ اندھے ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے تھے. تو وہ کیا تھا کہ جو آیت پڑھی تھی انہوں نے، ظاہر ہے کہ نبی کریم پہ تو پورا کلام پاک اترا تھا، انہیں ہر کلام پاک کا پتہ تھا. کس طرح انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس غار کے باہر جو ہے وہ کبوتروں کا جو ہے وہ انڈے بھی ہو گئے، اور مکڑی کے جالے بھی لگ گئے، اور وہ اللہ نے اپنی تدبیر کی، اور وہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اپنا مکر کر رہے تھے. تو ہر چیز میں اثر ہے بھائی. کہ جیسے ایک صاحب نے کہا کہ جنات تو آگ کے ہیں، ان پہ جہنم کیا اثر کرے گی؟ میں نے کہا انسان بھی تو مٹی کا بنا ہوا ہے، اگر مٹی کا ڈھیرا لے کے اس کو مارا جائے تو پھر کیا اثر کرے گا؟ نہ رو بھائی، اگر سر پھٹ جائے کیوں پھٹے گا؟ اس کا سر کیوں درد ہوگا اس کو؟ تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اب تو 40 منٹ ہو گئے ہیں، وہ خدا کے لیے سن لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ابھی اسی کے ساتھ جو ہے نا مزید جو ہے نا تھیں بس باتیں، تو انشاءاللہ وہ پھر کریں گے. ہم اللہ پاک ہم سب کو سلامتی اور استحکام عطا فرمائے، ہمارے ملک کو سلامتی استحکام عطا فرمائے، اور ہم سب کے جان و مال و عزت و ایمان و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے. اور جہاں جہاں مددگار تیری مدد کے مستحق ہیں اور وہ تیری مدد کے طالب ہیں، ان کی مدد فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معاف کیجیے گا اور میرا پورا پروگرام سن لیجیے گا. السلام علیکم.